سر کل دکھا دیا نا ٹھنڈی ہوا عوام نے ثوابی میں، جو کئی میل لمبا جلسہ ہوا جس میں ہزاروں کی تعداد میں پنجاب سے لوگ آئے اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں حبیب صاحب کہ جو بڑے عوامی جلسے ہوتے ہیں وہ کسی لیڈرشپ کو جلسے کے لیے لوگ سننے جاتے ہیں۔ لیڈر جیل میں ہے، عمران خان نے نہیں آنا، پھر بھی کتنا بڑا کل جلسہ ہوا ہے۔ اگر آپ عوام کی طاقت کو، عوام کے فیصلے کو، عوام کی رائے کو نہیں مانیں گے، اس طرح روندتے چلے جائیں گے، ہمارا گلا دباتے چلے جائیں گے، تو پھر بھائی ٹھیک ہے، آپ کر لیں، آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس ساری طاقت ہے۔ ہم تو آئین اور قانون کے دائرے میں اپنا احتجاج بھی جاری رکھیں گے اور ہر آئینی اور قانونی راستہ بھی اپنائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ظلم کی جتنی بھی رات سیاہ ہو، آخر رات ہی ہے، صبح تو ہونی ہے۔ عامر ڈاکٹر صاحب، کل کے جلسے میں اڈیالہ کی طرف مارچ کی بھی باتیں ہو رہی تھیں، کچھ اعلانات ہو رہے تھے، کیا ارادہ رکھتی ہے پی ٹی آئی اس حوالے سے؟ دیکھیں کل کا جلسہ ہم نے، اگر ابھی بھی طاقتور حلقوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈرانے سے، خوف زدہ کرنے سے، مقدمات درج کرنے سے، بلہ چھیننے سے، پارٹی ختم کرنے سے، جھوٹی پریس کانفرنسیں کرنے سے، فورس ابڈکشن کرنے سے اور سٹنگ ایم این ایز کو اغوا کرنے سے پارٹی کوئی نہیں چھوڑتا۔ نہ عوام پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ اراکین پارلیمنٹ ہٹ رہے ہیں۔ آج عمران خان ایک نظریہ اور تحریک کا نام بن گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم بڑھیں گے جب وقت آئے گا، اور آپ دیکھیں گے جب ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ فتح، آپ میری بات یقین کیجیے۔ آپ کی پارٹی کے اندر بھی ایک مسئلہ، ویسے تو شیر افضل مروت صاحب جب سے آئے ہیں آپ کی پارٹی میں رونق لگی رہی، اور اس وقت لگی رہی جب کوئی رونق لگانے والا نہیں تھا، وہ پھر رہے تھے۔ اب ان کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کے اندر کا معاملہ ہے جی۔ پارٹیاں شوکاز بھی دیتی ہیں، پارٹی کا ایک پروسیجر ہے، اور تنبیہ بھی کرتی ہیں، ممبرشپ سسپینڈ بھی کرتی ہیں۔ تو ابھی پارٹی نے ان کی ممبرشپ سسپینڈ کی ہوئی ہے، آگے چل کر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ختم نہیں کی ابھی؟ جی سسپینڈ کی ہوئی ہے، جی ختم کی ہوئی ہے۔ کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا کچھ غلط فہمیاں ہیں ان کے اور پارٹی کے درمیان۔ جی چیئرمین ہے، جو انہوں نے کہا ہوگا وہ بھی اپنے طور پہ بہتر ہوگا، درست ہوگا، لیکن اس وقت بات بیرسٹر گوہر کی ہے، شیر افضل مروت کی نہیں ہے۔ بات ان مہنگے بجلی کے بلوں کی ہے جو 100 روپیہ پر یونٹ عوام دے رہی ہے۔ بات اس مہنگائی کے طوفان کی ہے، اس بے روزگاری کی ہے، اس افراتفری کی ہے، اس آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کی ہے جو آج تک کبھی نہیں ہوا، صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی کو روکیں، صرف اس لیے کہ ہم ایوان میں دو تہائی اکثریت بنا کے، جس طرح آپ نے ابھی پہلے کہا، اپنی من مانی قانون سازی کریں، اور پھر ایک بار جس طرح ماضی میں بھی امیر المومنین بننے کی آپ نے سوچی تھی 97 میں، اور پھر حال کیا ہوا تھا کہ اس طرح سے پھر ہم جو چاہیں وہ ہم کریں، بس ملک بھی ہمارا ہے۔ عامر صاحب، ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایک تو مفروضہ آپ نے قائم کر رکھا ہے، اور یہ مفروضہ قائم کرنے میں کوئی آر بھی نہیں ہے، اور لگتا ہے شاید کچھ ٹھیک بھی ہو، لیکن آپ بات چیت کیوں نہیں کرتے گورنمنٹ کے ساتھ کہ گورنمنٹ کو اگر کوئی آئینی ترمیم کرنی ہے تو وہ سامنے لائے، آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی ہو جس کا آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ صرف مخالفت سے ہی کیوں بات شروع کر رہے ہیں؟ سر بالکل، دیکھیں یہ ایوان جو ہے یہ لیجسلیشن ہاؤس ہے، ہم لیجسلیٹر ہیں، اور قانون سازی ہی اسی ہاؤس سے ہوتی ہے، اور ہمیشہ قانون سازی ہوتی ہے عوام کے وسیع تر مفاد کے لیے، لوگوں کے مداوے کے لیے، اور ہمیشہ یہ سپیس رہتی ہے کہ آپ جو مروجہ قانون ہوتا ہے وقت کے مطابق، حالات کے مطابق، معروضی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اس میں نئی چیزیں لاتے ہیں، اس میں انوویشن لاتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے قانون سازی، لیکن وہ قانون سازی نہیں ہوتی جو آپ اپنی
ذات کے لیے کریں, اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کریں, اپنی منمانی کے لیے کریں. اب میں آپ کو مثال دوں, اس میں جو 3 بڑی شکیں ہیں یہ تینوں آلریڈی پہلے اس الیکشن ایکٹ کا حصہ ہیں. اچھا, اوپن اینڈ شٹ ہے کہ جی 3 دن کے اندر ایک آزاد امیدوار آئے گا تو وہ کوئی پارٹی جوائن کرے گا. یہ پہلے سے ہے کہ جب قومی الیکشن ہوگا تو کوئی پارٹی اس میں اپنی نامینیشن جو ہے سیٹوں کی وہ لسٹ اسپیشل سیٹوں کی دے گی. ہاں, اب یہ جو نئی بات انہوں نے ڈالی ہے کہ کوئی پارٹی, جن حالات میں ہم نے الیکشن لڑا ہے یہ کوئی عام حالات نہیں تھے, اور یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ ایک پارٹی جس میں عارضی طور پر ہم پارک ہوئے, اب اس پارٹی کے ساتھ وہ میجر پارٹی جس سے اس کا حق چھین لیا گیا, اور پھر سپریم کورٹ نے, آپ بھی شاید اس رپورٹ کو سپریم کورٹ کی اور ساری جو جتنے عرصہ بھی ان کی سماعتیں ہوئیں, میں ہر پیشی پہ موجود تھا, ایک لمبی بحث ہوئی, اور کئی دن کی بحث کے بعد سپریم کورٹ نے یہ طے کیا کہ یہ اوریجنلی تحریک انصاف ہے, تو تحریک انصاف ہی کو یہ سیٹیں ملنی چاہیے. اور پھر سپریم کورٹ ہی کا کام ہے نا آئین کی تشریح کرنا. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اب آپ SIC سے اتنے دن کے اندر اندر PTI جوائن کر لیں. اب یہ کہتے ہیں جی جب آپ نے ایک پارٹی جوائن کر لی تو پھر آپ دوبارہ دوسری پارٹی جوائن نہیں کر سکتے. بھائی اگر آپ نے کوئی ترمیم کرنی تھی تو 5-6 مہینے ہو گئے, آپ نے پہلے الیکشن ایکٹ میں کوئی ریفارمز کیوں نہیں کی, کوئی امینڈمنٹ کیوں نہیں کی. اب جب پہلے آپ نے دیکھا کہ ججوں پہ دباؤ ڈالا جائے, ججوں کو مینج کیا جائے, ایک ہفتے کی بے بنیاد پیشی دیتی تھے عدالت, اور لمبی کرتی تھی کہ ہم 1 کو توڑ لیں, 2 کو توڑ لیں, 6 کو توڑ لیں, کرتے کرتے یہ 6-5 کا فیصلہ آئے گا, برابر ہو جائے گا, اب چیف کی میجورٹی ہو گئی ہے. کرتے کرتے بالآخر جب آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو سلام پیش کرتا ہوں, ان 8 ججوں کو انہوں نے حق اور سچ کا فیصلہ کر دیا. اب آپ کے پاس پارلیمنٹ رہ گئی کہ آپ کو جو فیصلہ پسند نہیں آیا, کیونکہ پارلیمنٹ میں آپ کی جھوٹی جعلی اسمبلی میں آپ کی اکثریت ہے, آپ اپنی مرضی کے مطابق وہاں قانون سازی کر کے اس فیصلے کو